اقبالیات یا فکر اقبال کی بات ہے. سب سے پہلے میں اقبال نے ہمارے یہ نوجوان بچے، میرے پوتے پوتیاں، یہ بچیاں، ان کے حوالے سے کچھ، اور یہ ہمارے مستقبل کے حکمران ہیں، ان کے بارے میں اقبال نے بڑا ان کو شاہین سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، اور خاص کر کے راغب کیا ہے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ طرز زندگی اس طرح کریں. تو ابتدائی طور پر میں اپنے بچوں کو جو ہے نا، اور میری بیٹیاں جو ہیں، ان کو کہتا ہوں کہ اقبال نے آپ کے بارے میں کہا تھا، کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ. شاہین آپ سے مخاطب ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنا رزق جو ہے یہ گندگی سے، ڈھیروں سے، یہاں جہاں چیل اور کوے اپنا رزق لیتے ہیں، میں وہاں سے نہیں لیتا. کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ. بیابا کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو. میرے بچوں سمجھو، بیابا کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا. نہ بادے بہاری نہ گلچی نہ بلبل، اوائڈ کرتا ہوں، نہ بادے بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ بیماری نغمائے آشکانہ. خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم. میرے نوجوان بیٹو، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم. ادائیں ہیں ان کی بڑی دلبرانہ، ہوائے بیابا سے ہوتی ہے کاری. جواں مرد کی ضربت غازیانہ، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی بعد کی زاہدانہ. کوشش کرو سمجھو، تالیاں مت بجاؤ. حمام کہتے ہیں وہ فاختہ جس کے گلے میں قدرتی طور پر ایک رنگ ہوتا ہے کالا. تو شاہین کہتا ہے حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی بعد کی زاہدانہ. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. شاعر بھی ہے، درویش بھی ہے، قلندر بھی ہے. اور اگرچہ کہ ہم اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ فقہ کے حوالے سے جس مسلک میں بھی پیدا ہوں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم ہے، یہ اسلام ہے. لیکن وہ شخص جس نے مشرق اور مغرب کا پورا فلسفہ پڑھا ہو، جو اپنے عہد کا، اپنے دور کا سب سے تعلیم یافتہ ہو، جب وہ کہتا ہے کہ قرآن ٹھیک ہے تو یہ کچھ اور بات. اسی حوالے سے ایٹ دیٹ ٹائم، اس دور کے جو ہمارے یہ مولانا حضرات، کہ جب مسلم جداگانہ قومیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مفکر کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے ایک علیحدہ مملکت کی. ہمیں ہندو اور انگریز، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم حج کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. تو میرے بیٹو اقبال نے اس وقت کیا کہا تھا کہ آج کے دور کا جو یہ عالم دین ہے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. یہ دیکھو، اور یہ 1911-12 کی بات ہے. تو اصل بات جو اقبال کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نہ صرف ہندوستان میں، ایشیا میں، بلکہ پورے عالم اسلام میں اگر کسی نے یہ کلیم کیا ہے اور تحریری طور پر کیا ہے تو وہ صرف اقبال ہے، کہ جس نے وجدانی طور پر، تحریری طور پر اسرار و رموز بے خودی میں خود کو پیش کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہاں کہا ہے کہ اے حضور گر دلم معینہ بے قراش. مطلب انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرا کوئی حرف قرآن سے باہر نہیں ہے،
اور اگر کوئی حرف قرآن سے باہر ہو تو روزے محشر مجھے آپ کی دیدہ بوسی نصیب نہ ہو. اور میں نے تو قرآن سے موتی نکال کر پروئے ہیں. تو بہت یہ بڑی، میں کہتا ہوں جب اقبال کو پڑھیں خصوصی طور پر ہمارے دانشور شاعر اور ادیب، ان کو دیکھنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جو شخص کلیم کرتا ہے کہ اس کا کوئی حرف قرآن سے باہر نہیں ہے، بڑے احتیاط سے. اور 1933 میں جب افغانستان کے بادشاہ نے یہ 3 شخصیت، سر سید کا پوتا مولانا سلیمان ندوی اور اقبال کو بلایا، تو وہاں ہمارے افغانستان میں ایک بہت ندووں کو تلاتم افطر پھر آئی کہتے ہیں کمریاں شاخ صنوبر سے گریزہ بھی ہوئی، پتیاں پھول کی ڈھنڈر کے پریشہ بھی ہوئی، وہ پرانی روشیں بال کی میرا بھی ہوئی، تالیاں پیرنے برگ سے اڑیاں بھی ہوئی، کہتے موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. اور آخر میں اپنی اضطرابی کیفیت نواز صاحب کیا کہتے ہیں اضطرابی کیفیت کے والے سے اللہ سے کہ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس کا سب کا توڑ کرتا ہے اور یہی ہماری نجات کا راستہ ہے. آخر میں جوانوں سے کہوں گا، دوستوں سے کہ پاکستان